السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ سبسکرائبرز۔ انسانی جسم کی بیماریوں کے متعلق معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں مگر تہذیب کے ساتھ۔ آج کا موضوع ہے چیچک۔ یہ ایک قسم کا شدید متعدی بخار ہے۔ اس میں ایک قسم کے دانے نکل آتے ہیں جو کہ شفا یاب ہو جانے پر اپنے دائمی نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ بیماری جب ایک مرتبہ ہو جائے تو پھر دوسری مرتبہ نہیں ہوتی۔ یہ بیماری وبائیں پھیلایا کرتی ہیں۔ علامات: ابتدا میں لرزہ سے بخار چڑھ جاتا ہے، سر درد، بعض اوقات بے ہوشی، زبان پر گاڑھی سفید فرجمی ہوتی ہے، چہرہ سرخ تمتماتا ہوا، نبض بھری ہوئی، بھدی اور تمام جسم میں درد، خاص کر کمر اور سر میں زیادہ فہم، معدہ میں بھی کم و بیش درد ہوتا ہے اور قے آتی ہے۔ کمر میں درد اور قیئوں کا آنا ابتدا میں یہ خاص علامات ہے۔ جب یہ دونوں علامات بڑی تیزی سے حملہ کریں تو سمجھنا چاہیے کہ مرض کا حملہ شدید ہے۔ تیسرے یا چوتھے روز بہت باریک دانے نکل آتے ہیں اور چہرے کا چمڑا سرخ ہو جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ دانے چہرہ، گردن اور کلائیوں پر نکلتے ہیں، پھر جسم پر اور آخری میں ٹانگوں پر۔ اگر بغور ملاحظت کیا جائے تو منہ کے اندر تالو میں بھی یہ دانے دیکھنے میں آتے ہیں۔ گلے اور ہوا کی نالی پر بھی یہ دانے نکل آتے ہیں، جس سے گلے میں درد اور منہ میں زیادہ رال کا آنا اور کھانسی پیدا ہو جاتی ہے، آواز بیٹھ جاتی ہے۔ دانے روز بروز بڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ بخار ہونے کے 8 یوم تک ان کے اندر پہلے جو شفاف پانی تھا اب زردی مائل رطوبت بھر جاتی ہے اور ہر ایک دانے کے گرد ایک سرخ حل بن جاتا ہے اور دانے کی نوک اندر کی جانب دب جاتی ہے۔ جس وقت یہ دانہ بکثرت نکلیں اور آپس میں ملے ہوئے ہوں تو اس کو گھنی چیچک کہتے ہیں۔ اس میں پٹولوں اور چہرے پر سوجن پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ سوجن اتنی ہوتی ہے کہ چہرے کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ اس مریض کے چہرے سے ایک خاص قسم کی بدبو نکلنی شروع ہو جاتی ہے، جو سوائے چیچک کے مریض کے اور کسی مریض میں پیدا نہیں ہوتی۔ ابتدا میں جب یہ دانے نکلنا شروع ہوتے ہیں تو بخار جو 3 یوم سے شدت سے چڑھا ہوا ہوتا ہے بہت خفیف ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب مرض کا زور ہوتا ہے تو بخار شدت سے حملہ کرتا ہے، جس کی حرارت 104 یا 105 درجے تک یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کو سیکنڈری فیور یا بخار ثانوی کہتے ہیں۔ مریض کو دم لینا اور نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے اور اکثر ہذیان ہو جاتا ہے۔ دانے نکلنے سے 8ویں روز کے بعد مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے 3-4 یوم کے بعد ان پر بھورے یا سیاہی مائل بھورے رنگ کے خرنڈ بن جاتے ہیں اور پھر اس سے 5-6 یوم کے بعد یہ خرنڈ اترنا لگتے ہیں اور عموماً 1 یا 2 ماہ تک یہ خرنڈ اترتے رہتے ہیں۔ خرنڈ اتر جانے کے بعد
جلد پر سرخ بھورے رنگ کے داغ رہ جاتے ہیں۔ اکثر شدت مرض کے باعث جلد جسم گل جاتے تو شفا یابی کے بعد بجائے داغوں کے گڑھے پڑ جاتے ہیں۔ تشخیص: یہ ضروری امر ہے کہ اس مرض کی تشخیص ابتدا ہی کی جائے تاکہ مریض کی حفاظت ہو سکے اور بیماری دوسرے دن تک نہ پھیل سکے۔ کمر میں شدید درد جو کہ واضح طور پر عضلاتی درد نہ ہو، اس مرض کی خاص علامات ہے۔ خسرہ اور چیچک میں یہ فرق ہے کہ چیچک کا دانہ چھونے سے بخوبی معلوم پڑتا ہے اور جلد کے نیچے گولی سی معلوم ہوتی ہے، لیکن خسرے کے دانوں کی ڈھیریاں عموماً ہلال کی شکل کی ہوتی ہیں اور چیچک میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہر دوا امراض کے اوائل کے علامات میں بھی نمایاں فرق ہوتا ہے، جس سے تشخیص میں بڑی مدد ملتی ہے۔ خسرے میں زکام بہت تیز ہوتا ہے، لیکن چیچک میں ایسا نہیں ہوتا۔ تپا محرک اور چیچک کے بخار میں یہ فرق ہے کہ چیچک کے بخار کا حملہ اچانک ہوتا ہے، یکایک تیز چڑھ جاتا ہے، لیکن تپا محرک کا بخار اندر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ چیچک اور لاکڑا کاکڑا میں یہ فرق ہے کہ چیچک کے دانے بھر جاتے ہیں اور اس میں پیپ پڑ جاتی ہے اور بخار کی شدت ہوتی ہے، لیکن لاکڑا کاکڑے کے دانے میں عموماً پیپ نہیں پڑتی اور نہ ہی بخار زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ لاکڑا کاکڑا کے دانے پہلے دن سے ہی نمودار ہو جاتے ہیں اور ابھرے ہوئے ہوتے ہیں اور چھونے سے ایسا سخت نہیں ہوتے جیسے کہ چیچک کے دانے ہوتے ہیں، لیکن چیچک کے دانے بخار آنے سے تیسرے چوتھے یوم نمودار ہوتے ہیں۔ خطرات مرض: سیکنڈری فیور یا ثانوی فیور کا حملہ اس مرض میں سخت ترین زمانہ گنا جاتا ہے۔ یہ عموماً 9ویں اور 12ویں دن کے اندر ہوتا ہے، جس وقت چیچک کے دانے پکنے لگتے ہیں تو بخار کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور طاقت جسم چونکہ پہلے سے ہی کمزور ہوتی ہے، اسی لیے ایسے وقت میں کئی ایک مہلک امراض کا خطرہ ہو جاتا ہے، مثلاً ورم، تبخیر، پلیوریسی، نمونیا وغیرہ۔ نیز آنکھوں میں گھاؤ یا جھائی پڑ جاتی ہے اور آنکھ اپنی بینائی کھو بیٹھتی ہے اور بعض اوقات آنکھوں میں پھولا پڑ جاتا ہے۔ کبھی کانوں کی اندرونی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں اور طاقت سماعت زائل ہو جاتی ہے۔ کبھی جلد میں سوزش پیدا ہو کر خراب نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی معدہ اور آنتڑیوں میں ورم ہو جاتے اور دست آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں، مگر تہذیب کے ساتھ، اور اگلا حصہ پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، خدا حافظ۔